لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو دیکھنا سیکھیں۔ وقت فجر تمہاری آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو سمجھ لو اللہ کو تمہارا نماز پڑھنا پسند آ رہا ہے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرتے وقت چھینک آنا سعادت مندی ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بن کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ اسے اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کا مددگار ہونا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ، یا رب مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ کوشش کیے بغیر اللہ سے مدد کی امید رکھنا نادانی ہے، اور کوشش کرتے ہوئے اللہ کی مدد پانا آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت حیا والا اور کریم ہے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے، پھر وہ اس کو خالی لٹا دے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو اللہ کو ضرور تلاش کرو، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔
اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو۔ ان راہوں کو چھوڑ دو جن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ان راہوں پر چلو جس پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ پھر جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں گے تب آپ صرف اللہ پر یقین کریں گے، اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی دنیا میں رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بڑھنے لگ جائے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تب ہی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ٹوٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگے تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔ خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فایکن سے تمہارے لیے عرش سے موزے اترنے والے ہیں۔